السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ذوالفقار ٹی وی۔ رینڈملی امیزنگ تھنگز کے پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ اس سیریز میں ہم دنیا سے جڑی رینڈملی اور امیزنگ چیزوں کے بارے میں جانیں گے جسے آپ جان کر کہیں گے میجک۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جہاز میں جو ایندھن استعمال کیا جاتا ہے وہ انتہائی بہترین ریفائنڈ مٹی کے تیل کا مرکب ہوتا ہے۔ اس تیل کو جلنے کے لیے 49 ڈگری سیلسیس سے زیادہ درجہ حرارت چاہیے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ پیٹرول پر مبنی ایندھن کی نسبت اسے بھڑکنے کے لیے کافی درجہ حرارت درکار ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ حفاظت کے لحاظ سے زیادہ موزوں ہے۔ جہاز کا ایندھن اس کے پروں میں ہوتا ہے۔ اگر پروں پر برف جم جائے تو جہاز اڑنے کے لائق نہیں رہتا۔ انہی پروں کے اندر جہاز کا ایندھن گردش کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ پروں کے نیچے جہاز کے انجن نصب کیے جاتے ہیں۔ ایندھن کے ٹینک جہاز کے پروں کے اندر اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ ٹیک آف کے دوران، خاص طور پر جب وہ مکمل بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو انجن جہاز کو مستحکم رکھتے ہیں تاکہ جہاز کا وزن پرواز کے دوران ہر طرف یکساں رہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ جہاز کا کیبن یعنی کہ اندرونی حصہ جہاں مسافر بٹھائے جاتے ہیں، اس کو بنانے کے لیے زیادہ جگہ میسر آتی ہے۔ حفاظتی لحاظ سے بھی یہ بہتر ہے کیونکہ اس طرح ایندھن جہاز کی باڈی اور مسافروں سے دور ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں نے پنجابی کہاوت تو سنی ہوگی، تیرا کان چٹا ہی رہے گا۔ بھلے ہی سفید کوے کا لفظ محاوراتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن فی الحقیقت دنیا میں ہزاروں سفید کوے اور سفید زاغ پائے جاتے ہیں۔ مذکورہ کووں کے صرف پر ہی نہیں، چونچ اور پیر بھی سفید یا سفیدی مائل ہوتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں پوچھے جانے والے کچھ اہم سوال۔ سفید کوے کا تناسب کیا ہے؟ سفید کوا ایک نایاب پرندہ ہے۔ ہر 10,000 کووں میں سے محض ایک کوا سفید ہوتا ہے۔ سفید کوا ایک الگ نسل ہے؟ نہیں، البائنو کوا الگ سپیشی نہیں ہے۔ یہ وہ کوے ہیں جو جینیاتی خرابی کے باعث میلانن نامی وہ پگمنٹ پیدا نہیں کر پاتے جو ان کو سیاہ رنگت بخشتا ہے، نتیجتاً ان کی رنگت سفید ہوتی ہے۔ سفید کوے کہاں ملتے ہیں؟ یوں تو سفید کووں کو دنیا بھر میں مختلف مقامات پر شاذ و نادر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن سفید کوے کو دیکھنے کے لیے زیادہ تر واقعات امریکہ اور بھارت میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ تصویر کو زوم کیا جائے تو خاتون کے گلے میں لٹکا ہیرا بخوبی نظر آئے گا۔ 254 کیرات کا یہ ہیرا مشہور زمانہ کوہ نور ہیرے سے دگنی جسامت اور وزن رکھتا ہے۔ یہ ہیرا معزز خاتون میر بائی ٹاٹا کا ہے۔ ٹاٹا ٹسکو کے بانی سر جمشید ٹاٹا کی بہو اور سر دولاب ٹاٹا کی بیوی ہیں۔ 1924 کی عالمی کساد بازاری کے دوران ٹاٹا کمپنی بھی دیگر کی طرح دیوالیہ ہو گئی تھی۔ کمپنی کے ملازمین بے روزگاری کے خطرے میں گر چکے تھے۔ ایسے حالات میں میر بائی نے اپنا یہ ہیرا امپیریل بینک میں 1 کروڑ کی عوض گروی رکھ دیا اور کمپنی کے ساتھ ملازمین کو بے روزگار ہونے سے بچا لیا۔ کچھ ہی عرصے بعد میر بائی خون کے سرطان میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اپنی بیوی کی یاد میں سر دولاب ٹاٹا نے یہی ہیرا بیچ کر بلڈ کینسر ریسرچ فاؤنڈیشن قائم کر دی۔ فاؤنڈیشن کے زیر انتظام کینسر پر ریسرچ کے ساتھ بلڈ کینسر کے مریضوں کا بلا معاوضہ علاج آج بھی جاری ہے۔ ہمیں تاریخ میں یہ تو بڑھایا جاتا ہے کہ تاج محل محبت کی یادگار ہے، مگر محبت کی ایسی یادگاروں کا ذکر تاریخ کے کسی صفحے پر نہیں ملتا۔ جاگرونڈی کیٹ براعظم امریکہ اور میکسیکو میں پائی جاتی ہے۔ اس کی رہائش امریکہ کے گھنے جنگلات سے لے کر صحرائی علاقوں تک آباد ہے۔ اس بلی کا وزن 18 سے 20 کلو گرام ہوتا ہے۔ اس کا قد 30 انچ یعنی 77 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔ اس کے کھانے میں چھوٹے جانور اور پرندے شامل ہیں۔ یہ بلی مختلف اقسام کے بڑے سے بڑے پرندوں کو بھی اپنا شکار بنا لیتی ہے۔ یہ زمین سے 2 میٹر مطلب 6 فٹ تک کا جمپ لگا سکتی ہے۔ اس کے جسم پر انتہائی چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ اس کی چمڑی ایک عام بلی سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اس کی پونچھ ایک چیتے کی جتنی لمبی ہوتی ہے۔ یہ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے اور اس کی اوسط عمر 22 سال تک ہوتی ہے۔ براعظم بل کو قدیم یونان میں بنایا گیا تھا۔ اس کو ایک فلاریس نامی یونانی نے ایجاد کیا۔ یہ بل مکمل کانسی کا بنا ہوتا ہے اور اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، جس میں ایک دروازہ بنا کر اس میں ملزم کو داخل کر دیا جاتا ہے اور نیچے آگ جلائی جاتی۔ اندر ملزم تکلیف کے مارے ہلتا، جس سے باہر دیکھنے والے کو بل حرکت کرتا محسوس ہوتا ہے۔ اس میں صوتی آلات ہوتے جو چیخوں کو بل کی آواز میں تبدیل کرتے۔ اس کے علاوہ جب ملزم کا جسم بھون جاتا تو اس کا دھواں اس بل کے منہ سے نکلتا۔ یہ تاریخ کی بدترین سزاؤں میں سے ایک ہے۔ کی لمبائی حیرت کا ایک سمندر ہے۔
ایک انسانی خلیے میں تقریباً 6 فٹ لمبا ڈی این اے کا دھاگا پایا جاتا ہے۔ اگر انسان کے تمام سیلز کے ڈی این اے کو لمبائی کی رخ پر جوڑا جائے تو اس کی لمبائی تقریباً 11 ارب کلومیٹر بنتی ہے، جو زمین اور سورج کے فاصلے سے 70 گنا سے بھی زائد ہے۔ یعنی ایک جدید ترین الٹراسونک طیارہ جس کی رفتار آواز سے 8 گنا تیز ہوتی ہے، وہ اس فاصلے کو سوا صدی میں طے کرے گا۔ اگر ایک ٹائپسٹ 60 الفاظ فی منٹ کی رفتار سے 8 گھنٹے روزانہ ڈی این اے کے نیوکلائڈز کو ظاہر کرنے والے مخفف حروف تہجی ہی ٹائپ کرے تو بغیر کسی چھٹی اور آرام کے بغیر 15 سال میں صرف ایک خلیے کا ڈی این اے لکھ سکتا ہے، جبکہ اس سے جو کتاب تیار ہوگی اس کے ایک صفحے پر 500 الفاظ اور کل 1000 صفحات ہوں گے، تو ایسی 280 کتابیں تیار ہوں گی جن پر صرف ایک خلیے کی معلومات ہوگی۔ انسان کے تمام خلیوں یعنی کہ سیلز کے ڈی این اے کی معلومات لکھنے کے لیے روئے زمین پر تمام وسائل ناکافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جتلاؤ گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ نے لائک بھی کر دیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو لائک ضرور کریں۔ تو میں ملتا ہوں آپ کو ایک ایسی نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔